السلام علیکم دوستو۔ 27 اکتوبر کو جب آزاد کشمیر کے پڑوس میں یعنی مقبوضہ کشمیر میں عوام یوم سیاہ منا رہے تھے، اس روز پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں مظفر آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت کو یعنی آزاد جموں کشمیر میں جو حکومت ہے اس کو گرانے کی سازشوں میں مصروف تھے۔ اور یہ وہ خطہ ہے جسے کہا جاتا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بیس کیمپ ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے مجاہدین گروپوں کے کیمپ بھی تھے، ان کے طبی مراکز بھی تھے، کیونکہ یہ مقبوضہ علاقہ تھا لہٰذا اس کو وہاں پہ یہ کیمپ قائم کیے گئے۔ اب گزشتہ 2 روز سے زبردست قسم کا جوڑ توڑ جاری ہے۔ ایک بڑی افسوسناک اور شرمناک داستان ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں اقتدار کی کرسی کی خاطر بالکل ننگی بے شرم قسم کی سیاسی چال بازی چل رہی ہے، اور سابق سینیٹر مشاہد حسین صاحب کے بقول ہماری قومی سیاسی جماعتوں کو ذرا بھی شرم نہیں کہ اقتدار کے ہر عہدے پر قبضہ جمانے کی لالچ میں مبتلا ہیں، جبکہ بحیثیت مجموعی حکمرانی جو حکومت کاری ہے وہ رو بزوال ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور آزاد جموں کشمیر کی قیادت نے سنا ہے کہ چودھری انوار الحق یعنی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور یہ عمل پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کی موجودگی میں انجام پایا، اور یہ کہ جلد ہی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ اور مظفر آباد سے جو سیاسی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ نے قبل از وقت انتخابات کی شرط پر عدم اعتماد میں حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نون لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیا وزیر اعظم آئینی عہدوں پر التوا کی شکار تعیناتیاں کرا کے انتخابات کی راہ ہموار کرے گا۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد مسلم لیگ کے وزراء مستعفی ہو جائیں گے، اور مسلم لیگ نون عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی۔ دوسری طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مستعفی ہونے سے پہلے انکار کیا، پھر یہ شرط رکھ دی کہ جتنے بھی ان کے حامی وزراء ہیں اور ارکان اسمبلی ہیں ان کے لیے ترقیاتی فنڈ جاری رکھنے اور منصوبوں کے خاص طور پہ جاری رکھنے کی ضمانت چاہیے۔ اگر وہ ضمانت مل جاتی ہے تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اب آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ عدم اعتماد کے لیے 27 اراکین کی سادہ اکثریت درکار ہے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس نے اکثریت حاصل کر لی ہے، اور تقریباً 36 ارکان کی حمایت کا دعویٰ ہے۔ 52 ارکان میں سے جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں ارکان کی تعداد 52 ہے۔ اب تمام تر کھیل میں جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے اس وقت شروع کیا ہوا ہے، پاکستان کا ایوان صدر اس تمام جو ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے، جتنی سودا بازی ہو رہی ہے، اس کا گڑھ پاکستان ایوان صدر ہے، اور صدر محترم آصف علی زرداری اس تمام پروسیس کی خود نگرانی کر رہے ہیں، اور بڑی ایک خود کو تاریخ ایک لحاظ سے دہرا رہی ہے۔ اور ہم جو شاہ غلام قادر ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تاکہ جولائی 2026 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں اتر سکیں۔ اقتدار میں شراکت یا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو ووٹ دینا ہمارے لیے آنے والے انتخابات میں نقصان دہ ہوگا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدم اعتماد اور انتخابی عمل سے علیحدہ رہے گی، لیکن اسمبلی میں عوام کی نمائندگی جاری رکھے گی۔ گزشتہ روز ایک میٹنگ کے بعد پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں ایک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی خطے میں مصنوعی نظام بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس نظام کے پیچھے وہی طاقتور چہرے ہیں جو ہمیشہ ہر چیز کے پیچھے ہوتے ہیں۔ عوام اور ریاست اب ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں، اور ان کے درمیان جھوٹ کی ایک خلیج پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ سچ اور فریب کے درمیان جنگ ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ دراصل جو بھی ہوگا چودھری انوار الحق کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کے ساتھ، وہ ایک سیاسی تبدیلی نہیں بلکہ ایک کھیل ہے۔
مسلم لیگ، نون اور دیگر جماعتیں صرف اقتدار کی کشمکش میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی بہرحال عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ان سے دور رہے گی جو ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی ایک شرمناک سی صورتحال ہے پاکستان میں، اگرچہ اب شرم کہنا بھی کوئی عجیب سی بات ہے، یعنی فروری 2024 کے انتخابات کے بعد سے مسلسل جو ہوا ہے، جس طرح فارم 45 سے 47 کا سفر کیا گیا جس کی بنیاد پہ موجودہ حکومتیں کھڑی ہیں، اس کے بعد سے تو قوانین، ضابطے، اخلاقی اقدار سبھی کوئی ثانوی سی ہو کے رہ گئی ہیں۔ اور اس نے مجھے یاد دلا دیا کہ 1988 کے بعد سے خاص طور پہ آزاد کشمیر کی سیاست کیا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ آزاد جموں کشمیر کی سیاست مسلسل اسلام آباد کی مرکزی حکومتوں اور فوجی اداروں کے زیر اثر رہی۔ جب بھی پاکستان میں حکومت بدلتی ہے، مظفر آباد میں بھی تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مقامی حکومتیں اکثر اسلام آباد کی سیاسی جماعتوں کی ذیلی شاخوں کی طرح کام کرتی رہی ہیں، جس سے آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کبھی پیدا نہ ہو سکا۔ اندازہ لگائیے، آزاد جموں کشمیر کی آبادی بمشکل 40 لاکھ ہے، قانون ساز اسمبلی میں 52 یا 53 کل نشستیں ہیں، کابینہ میں سمجھے کہ آدھے ارکان جو ہیں وہ وزیر ہیں، 29 وزراء موجودہ کابینہ میں شامل ہیں۔ انہیں سب کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، سب کو خوش کرنا پڑتا ہے جو بھی حکومت کا ساتھ دیتا ہے۔ اب 1974 کے آئین کے تحت جو عبوری آئین ہے، آزاد، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ متنازع ہے، تو اس کے تحت آزاد کشمیر کونسل، جس کے سربراہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، مالی اور انتظامی معاملات پر براہ راست اثر رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے مظفر آباد کو مکمل خود مختاری کبھی نہیں ملی اور وفاق کو سیاسی اور مالی دباؤ ڈالنے کے کئی راستے مل جاتے ہیں۔ اس طرح سے اسلام آباد کی حکمران جماعتیں آزاد کشمیر کے انتخابات اور حکومت سازی کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں ہمیشہ سے۔ کشمیر میں ایک زمانے میں یہ بھی مشہور تھا کہ چونکہ وہاں فنڈز بہت ہوتے ہیں، اس وقت کوئی 90 یا 100 ارب کے برابر اس کا بجٹ ہے میرا خیال ہے، اور کبھی تو بلکہ یہ مشہور ہوتا تھا کہ آزاد کشمیر میں جتنی لینڈ کروزرز اور پجیروز ہیں، یعنی 4x اتنی پورے پاکستان میں نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے درمیان میدان جنگ بنا رہتا تھا۔ ٹھیکوں، تقرریوں اور ترقیاتی منصوبوں کی تقسیم اکثر سیاسی وفاداریوں پر منحصر رہیں، جس سے ادارہ جاتی جو گورننس ہے وہ کمزور رہی۔ ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ چودھری انوار الحق نے یہ ضمانت مانگی ہے مستعفی ہونے کے لیے کہ جتنے بھی ان کے حامی ارکان تھے ان کے ترقیاتی فنڈز نہیں روکے جائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں آپ کو آپ کی الیکشن کمپین کے لیے، آپ کے کھاتے بھرنے کے لیے، ذاتی اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے بڑا ضروری کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کے خزانے میں اس وقت بھی کوئی کم از کم 90 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں، اور تمام جتنے بھی دوسرے ارکان اسمبلی ہیں جو کہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اس پہ ان اربوں روپے پہ ان کی نظر ہے۔ اور اس میں لطیف اکبر اور سردار یعقوب خان بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سرخیل کا کام کریں گے، وہ آگے ہیں۔ اب تمام گورننس میں چونکہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ہے، فوجی اداروں کو بھی بڑا خصوصی اثر و رسوخ ان کا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ زیادہ تر مجاہدین تنظیمیں جو کہ کشمیر میں لڑ رہی تھیں، ان کے کیمپ اور پناہ گاہیں بھی یہی تھی، اور ساتھ ہی بھارت سے آئے ہوئے چند ہزار مہاجرین بھی یہیں پہ، میرا خیال ہے امبور اس کا نام ہے، وہاں کیمپ میں شاید اب بھی وہ رہائش پذیر ہیں۔ اور مالی وسائل کو کنٹرول کر کے اور صرف ایک چیف سیکرٹری کے تابع آزاد کشمیر کی جو حکومت ابتدا سے رہی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنا ایک دنگل کا جو میدان ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہے تمام بڑی سیاسی جماعتوں اور ہماری فوجی قیادت نے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی طور پر زندہ رکھنے کے لیے آزاد کشمیر کو خصوصی درجہ دیا، ان کنٹرول فنڈز ان کے حوالے کیے، مگر اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ جمہوریت کی جڑیں کمزور کی گئیں، گورننس غیر فعال رہی ہے، عوامی ترقی سست رہی ہے، آزاد کشمیر کا خصوصی درجہ
بنیادی طور پہ زیادہ تر یہاں کے حکمران سیاسی اشرافیہ کے لیے مالی اور سیاسی فائدے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کا سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ آج بھی اسلام آباد کے مفادات سے جڑا ہوا اور اس کے تابع ہے۔ جب تک یہ خطہ اب حقیقی خود مختاری، شفاف گورننس اور پائیدار ترقی کی سمت نہیں بڑھتا، اسے کشمیر کی آزادی کے بیس کیمپ کے طور پہ پیش کرنا خود اپنے ہی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ کشمیر بدستور ان تمام لوگوں کے لیے روزگار، اختیار یعنی اتھارٹی اور دولت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، بشمول ان 12 ارکان اسمبلی کے جو کہ مہاجر نشستوں پر منتخب ہو کر یہاں پہ آ کے وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، ایک شرمناک سلسلہ ہے جو کہ جاری و ساری ہے، اور تاریخ خود کو دہرا رہی ہے مظفر آباد میں، اور ایک بار پھر جمہوری طریقے سے منتخب حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوششیں تقریباً ابھی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں۔ بس یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے کھیل بھی اسی قسم کے بڑے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ کشمیر کا امیج کیا بنتا ہے، پاکستان کا باہر امیج کیا جاتا ہے، اس سے لگتا ہے کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔